محترم حضرات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، وہ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر بچے ہوشیار ہیں، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ منع کر دیتے ہیں، آپ نہ رکھو۔ حضرات، روزہ رکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، وہ بچوں پر ظلم ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بچوں کی عادت پڑے گی روزہ رکھنے کی۔ آج وہ بالغ نہیں ہے، کل بالغ ہو جائیں گے۔ مان لیجئے بچہ تقریباً 13 سے 14 سال میں جا کر لڑکا بالغ ہوتا ہے، اب وہ 12 سال کی عمر میں اگر رکھنا چاہ رہا روزہ تو اس کو رکھنے دیا جائے، یا 11 سال کی عمر میں منع کر دیتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرنا ہے۔ ایک تو وہ عادی نہیں بن پائیں گے، اچانک وہ بالغ ہو گئے، پھر اب روزہ رکھنا مشکل ہے اس لیے کہ پہلے رکھے نہیں ہیں، اور پھر ان کا شوق جوان ہوتا ہے تو ان پر ظلم ہے۔ رہی بات کہ بھوک سے بچے کمزور ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو کیا میرا مولا کسی اپنے بندے پر ظلم کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے، کیا میرا مولا اپنے کسی بندے پر ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا میرا مولا کسی اپنے بندے پر ظلم۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اگر بچہ کوئی ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے، بچی اگر ہے کوئی روزہ رکھنی چاہتی ہے، تو ادھر اس کو ذوق دلائیں روزہ رکھنے کی طرف، شوق پیدا کریں اس کے اندر، روزے رکھوائیں، ہمت دیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ نے بچوں کو روزہ رکھنے سے جو ہے باز رکھا ہوا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور حضرات، یہ بچے روزہ رکھیں گے تو دھیرے دھیرے ان کی عادت پڑے گی روزہ رکھنے کی، یہ عادی ہو جائیں گے۔ جوانی میں بہت سے نوجوان روزہ کم رکھتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ان کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جب ان کی عادت ہی نہیں ہے کام کی تو ان کو روزہ بڑا سخت لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، بڑا پہاڑ لگتا ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ لیکن بچپن سے اگر روزہ رکھے ہوئے ہوتے تو کاش اگر انہوں نے بچپن میں اس کی پریکٹس کر لی ہوتی تو آج انہیں روزہ پہاڑ نہ لگا ہوتا، آج انہیں روزہ جو ہے یہ بہت بڑا کام نہیں لگا ہوتا۔ تو حضرات، بچوں کو روزہ رکھنے دیں، بلکہ نہیں رکھتے تو بچوں کو کہہ کے رکھوائیں روزہ۔ جو بچے بلوغت کے قریب ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہیں، ان پہ زیادہ فوکس کریں روزہ رکھوانے کا۔ جو زیادہ چھوٹے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، ان پر زیادہ فوکس کریں، ان کو زیادہ روزے کی تلقین کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی نماز کی بھی تلقین حکم ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھوائی جائے۔ تو نماز ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادی بنایا جائے بچے کو، حد یہاں تک ہے کہ مار کے پڑھوائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ عادی بن جائے۔ آج بالغ ہوا، وہ 14 سال کا ہو گیا، آج اگر وہ بالغ ہوا پہلے سے اس نے نماز پڑھی نہیں ہے تو اس کی نماز کی عادت نہیں ہوگی، کیا نماز پڑھے گا؟ نماز میں کیا دل لگے گا اس کا؟ انسان دل جمعی کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جس کا عادی ہوتا ہے، جس کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے، اس میں اس کا دل بھی لگتا ہے، طبیعت بھی لگتی ہے، اس کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بچے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ان کو پہل کرائیں اور ان کو روکیں نہیں روزہ رکھنے سے۔ حضرات، ایک بات اور بتا دوں، اگر روزہ رکھا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، اگر روزہ میں پیاس کی زیادہ آپ کو شدت ہو رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، تو آپ افطار سے پہلے یا دوپہر میں آپ غسل کر لیں۔ انشاءاللہ غسل کرنے سے پیاس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی۔ اگر کسی بچے نے روزہ رکھا ہے، وہ زیادہ بے قرار ہو رہا ہے، زیادہ بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو غسل کرا دیں بچے کو، سمجھ رہے؟ دوپہر میں افطار سے پہلے تو غسل کرنے کی وجہ سے کیا ہے، پیاس میں کمی ہو جاتی ہے، جسم میں ایک تراوٹ آ جاتی ہے، ایک طرح کی جسم میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، ایک طرح سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔